میں آپ سے آخری بات کہہ کے اب گفتگو ختم کرتا ہوں. آپ کا حال یہ ہے اس ڈیموکریسی کا کہ 10 قیدیوں کو ایک لائن میں کھڑا کر لیا جاتا ہے اور ان کے سامنے 3 آدمی لائے جاتے ہیں اور قیدیوں کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ ان میں سے اپنا سپرنٹینڈنٹ چن لو. رہنا تمہیں جیل میں ہی ہے. کس کو سپرنٹینڈنٹ بنانا چاہتے ہو؟ آپ سوچتے ہیں کہ بندہ شکلوں مولوی جا لگتا شاید رحم دل ہوئے، آپ اس کو چن لیتے ہیں، وہ بہت بڑا جلاد نکلتا ہے. آپ پھر ماتھا پیٹتے ہیں مر گئے مر گئے مر گئے، پر 5 سال کوئی آپ کو نہیں پوچھتا کہ مرے ہو کہ زندہ ہو. 5 سال کے بعد پھر وہی بات، وہی شناخت پریڈ، وہی 4 بندے سامنے اور وہی قیدیوں سے یہ پوچھنا کہ اپنا سپرنٹینڈنٹ چن لو. جب پڑھ لکھ جاؤ گے تو آج یہی وعدہ، اتنے بندے ہی وعدہ کر لیں کہ نہ برادری کے نام پہ ووٹ دیں گے، نہ کسی جماعت کی ایسے ہی حمایت کریں گے چاہے اس کا لیڈر کتنا ہی کرپٹ ہو یا کتنا ہی بے ایمان ہو. آپ ایک دیانتدار انسان کا پیچھا کریں گے اور اس کو سپورٹ کریں گے، اس کو ووٹ دیں گے، تب جا کے سال ہا سال کے بعد اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے. خواتین و حضرات، آخر میں ایک بات کہتا ہوں کہ میرے جیسا ایک مقرر تھا، تقریر کرنے کا بڑا شوق تھا اسے، اور دنیا اسے ہوٹ کیا کرتی تھی اور وہ اور اچھل اچھل کے تقریریں کیا کرتا تھا. اس کی بیوی بیچاری سامنے بیٹھی، گھر جا کے دونوں کی خوب لڑائی ہوتی، کہتی کہ بے وقوف، ساری دنیا تجھے ہوٹ کرتی ہے اور تو بڑا اچھل اچھل کے تقریریں کرتا ہے. اس نے کہا نہیں، وہ تو مجھے سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں. اور کیا بے وقوف آدمی، تجھے پتہ ہی نہیں، تو ہوٹ ہوتا ہے وہاں. پھر اب کیا کرے؟ اس نے کہا، بیوی نے ایک حل نکالا. اس نے کہا کہ میں سامنے کی سیٹ پہ بیٹھ جایا کروں گی، جب تو پٹڑی سے اترنے لگے گا، یہ ولایت کی بات ہے، تو میں یوں کر کے فلائنگ کس کر دیا کروں گی، تو سمجھ لینا اور تقریر ختم کر دینا. کہنے لگا اے ٹھیک ہے، اے تو معمولی گل ہے. اب وہ لگ گیا تقریر، یہ ادھر بیوی نے یوں کیا اور وہ چپ کر کے جا کے بہ گیا. دوستوں نے 1 دفعہ دیکھا، 2 دفعہ دیکھا، 3 دفعہ دیکھا، آخر پوچھا کہ پاگل، تیری بیوی خوش ہو کے تجھے فلائنگ کس کرتی ہے اور تو تقریر بند کر دیتا ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں پنڈو نہیں آیا. انہوں نے کہا بات کیا ہے؟ کہنے لگا کس کے سپیلنگ کیا ہوتے ہیں؟ اس نے کہا KISS. تو اس نے کہا کیا بنا؟ کیپ اٹ شارٹ اسٹوپڈ.